12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ بارہ مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجیے۔ لا حول۔ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اور اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ کہ اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، 12 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا۔ اللهم يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا۔ اللهم يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحمد اللہ تبارک و تعالی۔ ہمارے درس قرآن مجید فرقان حمید کا سلسلہ جو کئی ماہ سے جاری ہے وہ عنقریب اب ختم ہونے والا ہے۔ بڑے خوش نصیب اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل یافتہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے الحمد والناس قرآن مجید فرقان حمید کو سماعت کیا، اس کو سمجھا اور اس پر غور کیا اور اس پر عمل کیا۔ محترم اور پیارے بھائی، یہ وقت تو ویسے بھی گزر جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے کہ انسان قرآن مجید فرقان حمید اور نیک راہ کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ان لوگوں کو بھی جنہوں نے مکمل سماعت کیا، ان کے صدقے میں ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے روشن و منور فرمائے، ہمارے دل کو، ہمارے گھر کو اور ہماری قبر و آخرت کو روشن و منور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں سپارے کی سورہ دہر سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ سورہ دہر یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا اور اس میں 31 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر، بے شک آدمی پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے، انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جس میں وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھی۔ یعنی ایک تو توجیہ مفسرین نے یہاں پر یہ بیان فرمائی کہ الانسان سے مراد یہاں پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، کہ آپ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خمیر کو پیدا فرمایا، ابھی روح نہیں ڈالی تھی، تو ایسا زمانہ سیدنا آدم علیہ السلام پر تھا کہ اس وقت آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، تو آپ کو اس وقت قابل ذکر شے نہ تھے۔ یا تو دوسری توجیہ مفسرین نے اس سے یہ بیان فرمائی کہ الانسان سے مراد انسانیت ہے، کہ جب وہ اپنے باپ کے نطفے میں ہوتا ہے انسان، یا ماں کے حمل میں ہوتا ہے، تو اس وقت وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں ہوتا، اس وقت کوئی ذکر والی ایسی کوئی شے نہیں ہوتا۔ تو اے انسان، تو جب ایسی چیز ہے کہ تیرا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے تجھے پیدا فرمایا، تو کیوں غرور و تکبر کے راستے کو اختیار کرتا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو ملے ہوئے پانی سے پیدا فرمایا، نطفے سے پیدا فرمایا، یعنی پانی اور مٹی کے امتزاج سے انسان کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ یعنی انسان کو پیدا کیا، سیدھی راہ بھی اس کو دکھا دی اور گمراہی کی راہ بھی اس کو دکھا دی اور اسے اختیار دے دیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو جانچا، ہم نے اس کا امتحان لیا کہ وہ کون سی راہ کو اختیار کرتا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنایا، یعنی اس کے سامنے راہیں کھول دی، پھر اس کو سننے اور دیکھنے کی طاقت بھی دی کہ وہ اس کو دیکھ لے کہ کون سی راہ صحیح ہے اور کون سی راہ غلط ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے ہدایت عطا فرمائی اچھی راہ کی۔ اما شاکرا، اب یا تو وہ شکر ادا کرے، و اما کفورا، یا وہ ناشکری کرے یعنی کفر اختیار کرے۔ ہم نے تو اس کے سامنے ہدایت کے راستے کھول دیے ہیں۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، کہ ہم نے تیار کر رکھی ہیں کافروں کے لیے زنجیریں، و اغلالا،
اور توق کو، وسعیرا اور بھڑکتی ہوئی آگ کو کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ بے شک ہم نے نیک لوگوں کے لیے جو صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک ایسا جام تیار کر رکھا ہے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ یہ ایک قسم کی خوشبو ہے جسے نیک و صالح لوگ پئیں گے تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ عین یشرب بہا عباد اللہ، آگے جن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے جن صورتوں میں، وہ جنت کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے نور کی برکت سے، قرآن پاک کی شفاعت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ عین یشرب بہا عباد اللہ، یعنی ایک ایسا چشمہ جنت میں ہوگا جس میں اللہ کی نیک بندے اسے پئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، کہ وہ اسے جہاں لے جانا چاہیں گے لے جائیں گے۔ یعنی جنت میں، دنیا میں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی جگہ پر رکا ہے اور اس کسی نہر کا پانی پیا ہے تو اب وہ نہر جو ہے پانی اس کا بہت اچھا ہے، بہت میٹھا ہے، وہ پینے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت کا معاملہ کچھ اور ہے کہ انسان جس نہر سے پانی پیے گا اس کو پانی وہ بہت پسند آئے گا، اور پانی پینے کے بعد وہ جہاں چاہے گا اس نہر کو لے جا سکے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ نیک لوگ کون ہیں؟ جن کے لیے قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنتوں میں اور ایسی نعمتوں میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا ان کی صفت کو، یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے فرض، واجب، سنت موقدہ یہ تو ادا کرتے ہی ہیں، یہ تو لازم ہیں، لیکن کوئی غیر واجب چیز اپنے اوپر واجب کر کے اس کو بھی ادا کرتے ہیں۔ یعنی نظر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کی نظر مانے شرعی طور پر، جیسے کوئی کہے کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا، فلاں مریض اگر ٹھیک ہو گیا تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گا مثال کے طور پر، یا میں اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا، تو یہ نظر کہلاتی ہے۔ تو یہ نیک لوگ وہ ہیں جو فرض و واجب اور سنت موقدہ ادا کرنے کے ساتھ ایک کوئی غیر واجب چیز بھی اپنے پر واجب کر لے تو اس کو بھی ادا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور یہ نیک لوگ کون ہیں؟ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا، کہ جس کا شر، جس کی برائی وہ پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑی ہے۔ اور دوسری صفت نیک لوگوں کی کیا ہے؟ فرمایا ایک تو نظر پوری کرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دوسرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اخلاص کے ساتھ۔ کس کو؟ مسکیناً، مسکین کو، ویتیماً، یتیم کو، واسیرا، اور قیدی کو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ بیمار ہو گئے، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارے شہزادے کو شفا یابی عطا فرمائی تو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ انہوں نے یہ نظر مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحت یابی عطا فرمائی، شفا یابی عطا فرمائی۔ تو آپ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سا، یعنی ایک گندم کا ایک پیمانہ تھا، تقریباً 1.25 کلو گندم اس میں آتی ہے، تو آپ نے وہ خریدا تاکہ 3 دن، ایک یہودی سے آپ نے خریدا تاکہ 3 دن ہم افطار کر سکیں۔ تو پہلے دن آپ نے جب افطار کرنے بیٹھے تو وہ روٹی صرف حاضر تھی، تو اتنے میں مسکین آ گیا، اس نے سوال کیا، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ روٹی جا کر مسکین کو دے دو۔ تو روٹی جو ہے حضرت سیدہ کائنات نے اس مسکین کو دے دی۔ پھر دوسرا روز آیا تو پھر افطار کا وقت آیا تو روٹی حاضر تھی، تو اتنے میں یتیم آ گیا، اس نے روٹی کا سوال کیا، تو آپ نے وہ روٹی جو ہے وہ اس یتیم کو دے دی اور اپنے پانی سے روزہ کھول کے اگلے دن کا روزہ رکھا۔ پھر تیسرا دن آیا، روٹی حاضر تھی، تو وہ روٹی جو ہے اس کا سائل ایک قیدی آ گیا، ایک اسیر آ گیا، تو آپ نے وہ روٹی اٹھا کر اس اسیر کو دے دی اور فرمایا، اور پانی سے جو ہے افطار فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک لوگ کون ہیں؟
یہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بات تو یہ ہے کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی جزا یا تم میں ہمارا کوئی شکر ادا کرو، ہم تم سے یہ نہیں چاہتے، بلکہ ہم نے تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلایا ہے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم اپنے رب سے خوف کرتے ہیں اس دن کا جو بہت سخت، نہایت سخت دن ہے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دن کے شر سے محفوظ فرمایا، یعنی ان لوگوں کو کہ جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر سے محفوظ فرمایا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور شادمانی عطا فرمائی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی صبر کی وجہ سے جنت اور ریشمی کپڑا عطا فرمایا ہے۔ یعنی دنیا میں تو مرد کے لیے ریشمی کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، لیکن جنت کا ریشم وہ مومنوں کے لیے جائز رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعلیٰ ترین کپڑا اور جنتیں یہ نیک لوگوں کو عطا فرمائی ہیں۔ متکئین فیہا علی الارائک، کہ وہ اس میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ نہیں دیکھیں گے اس میں دھوپ کو اور نہ ہی سخت سردی کو۔ یعنی جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ نہ وہاں پر سخت گرمی ہوگی، نہ وہاں پر سخت سردی ہوگی، یعنی انسان کو جیسا موسم پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے وہ عطا فرمائے گا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ غِلَالُهَا، اور درخت جو ہیں ان پر سایہ کریں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور پھلوں کے گچھے ان کی طرف لٹکا دیے جائیں گے، ان کی طرف جھکا دیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کو درخت پر کوئی پھل پسند آتا ہے تو اسے توڑنے کے لیے اسے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن جنت میں ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ وہ کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی یا لیٹے ہوئے بھی کسی پھل کی تمنا کرے گا تو وہ درخت جو ہے خود بخود اس کے قریب ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان پر دور ہوگا، یعنی ان کی طرف بھیجا جائے گا ایسے برتنوں کو جو چاندی کے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٍ، اور کوزوں کو یعنی پیالوں کو ان کی طرف بھیجا جائے گا جنت میں۔ کانت قواریر، جو شیشے کی مثل ہوں گے۔ اعلیٰ قسم کے برتن جنت میں ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ قواریر من فضہ، کہ شیشے جیسی چاندی ان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ قدروہا تقدیرا، جس کو پورے کے پورے اندازے کے ساتھ بھرا جائے گا، یعنی اس کے اندر اتنا جام بھرا جائے گا کہ انسان نہ اس سے زیادہ کی تمنا کرے گا نہ اس سے کم کی تمنا کرے گا، یعنی جتنا اس کا دل چاہے گا اتنا اس کو پیش کیا جائے گا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو اس میں ایسا جام پلایا جائے گا کہ جس میں ادرک کی آمیزش ہوگی، ادرک ملا ہوا ہوگا، یعنی جنت کا ادرک، اعلیٰ قسم کا ادرک ہوگا، وہ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ تو کھا کر ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کا ذائقہ اگر آپ انگور کا ایک گچھا لیں تو انسان جیسے جیسے وہ گچھا ختم کرتا ہے، کھاتا جاتا ہے، اس کے ذائقے میں فرق آتا جاتا ہے۔ لیکن جنت کا جو میوے ہیں، جنت کے جو پھل ہیں، تو انسان کھائے گا تو اس کی لذت میں کھاتے ساتھ ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلے جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا یہ کیا عمل ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز کے بعد پوچھا تو آپ نے فرمایا میرے سامنے نماز کے درمیان جنت کو پیش کیا گیا، تو میں نے چاہا کہ اس میں سے کچھ پھل کو توڑ لوں، انگور کا ذکر کیا، بعض روایتوں میں اس کو توڑ لوں، لیکن بعد میں فرمایا اگر میں اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے ہو، کبھی یہ ختم نہ ہوتا، یعنی یہ جنت کے میوے ہیں، کبھی یہ ختم نہیں ہوں گے اور ان کی لذت یہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا،
کہ اس میں ایسا چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور اس کا پانی یہ نہایت میٹھا ہوگا، نہایت سفید ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر دور کریں گے ایسے بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جنت میں خوبصورت بچے ان پر دور کریں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ گمان کریں گے یہ بچے گویا یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی بکھرے ہوئے موتی کی طرح بچے وہ ان جنتیوں کے غلام ہوں گے اور ان کی خدمت کریں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، پھر جب آپ دیکھیں گے، آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے نعمتوں کو اور بڑی سلطنت کو۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، کہ ان بچوں پر ریشم کے لباس، سبز ریشم کے لباس ہوں گے جو ریشم پتلا اور موٹا ہوگا۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ، اور ان کو جنت کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی جنتیوں کے اوپر تو آج تو مسلمانوں مردوں پر سونا چاندی یہ حرام ہے، لیکن جنت میں انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور اللہ تبارک ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا، یعنی شراب جو دنیا کی شراب ہے ایسی شراب نہیں ہوگی کہ جسے پی کر انسان کا ذہن یہ گم ہو جاتا ہے، بلکہ جنت کی شراب شراب طہور ہوگی، اور جب انسان اسے پیے گا تو اس کا دل اسے ٹھنڈا ہوگا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، بے شک یہ ساری چیزیں تمہارے لیے جزا ہے، یہ تمہاری جزا ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی، یعنی تم یہ سمجھو گے کہ دنیا میں ہم نے جو عمل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر چیزیں فرض کی، واجب کی، تو ہم نے انہیں ادا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جس میں وہ قابل تذکرہ چیز نہ تھا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، بے شک ہم نے آدمی کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ ہم اسے آزمائیں۔ نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، یقیناً ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب وہ شکر گزار ہو یا نہ شکرا۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، یقیناً ہم نے تیار کی ہیں کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور سخت بھڑکتی آگ۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، بلا شبہ نیکیاں کرنے والے ایسی شراب کے جام پیئیں گے جس کی آمیزش ہے چشمہ کافور کا پانی۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وہ چشمہ جس سے پیئیں گے اللہ کے مقرب بندے، وہ جہاں چاہیں گے اسے بہا لے جائیں گے۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوگی۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا،
اور ان سے کہہ دیتے ہیں ہم صرف اللہ کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، نہ کوئی بدلہ تم سے چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو نہایت ترش بے حد سخت ہے۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا تو اس دن کی مصیبت سے اللہ انہیں بچا لے گا اور انہیں تازگی اور فرحت بخشے گا۔ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وہ اس میں اونچے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ جنت میں نہ دھوپ کی گرمی محسوس کریں گے نہ جاڑے کی سردی۔ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور پھلوں کے گچھے ان کے بالکل قریب کر دیے جائیں گے۔ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا اور ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں کا دور چلے گا جو شیشے کی طرح شفاف ہوں گے۔ قوارير من فضة قدروها تقديرا یہ شیشے جیسے برتن چاندی کے ہوں گے، ہلانے والے انہیں ٹھیک اندازے پر رکھیں گے۔ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا اور انہیں وہاں ایسے جام بھی پلائے جائیں گے جس کی آمیزش ہے چشمہ زنجبیل کا پانی۔ عينا فيها تسمى سلسبيلا یہ چشمہ ہے جنت میں جسے کہا جاتا ہے سلسبیل۔ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اور خدمت کے لیے آتے جاتے رہیں گے ان کے پاس ہمیشہ رہنے والے جنتی لڑکے۔ إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے گا تو گمان کرے انہیں تازہ بکھرے ہوئے موتی۔ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا اور جب تو وہاں کسی طرف بھی نظر اٹھائے نعمت ہی دیکھے اور بہت بڑی بادشاہت۔ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة جنتیوں کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے، اور انہیں پہنائے جائیں گے چاندی کے کنگن۔ وسقاهم ربهم شرابا طهورا اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا بے شک یہ ہے تمہارا بدلہ اور آج تمہاری کوشش کامیاب ہوئی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا بے شک ہم نے آپ پر اے محبوب قرآن پاک کو نازل فرمایا اور بتدریج نازل فرمایا، یعنی 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا قرآن پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ فاصبر لحکم ربک تو اے سننے والے اللہ کے حکم پر صبر کر، ولا تطع منہم آثما او کفورا اور تو پیروی نہ کرنا ان میں سے کسی گناہ گار اور کسی ناشکرے کی، یعنی کسی گناہ گار اور کسی ناشکرے کی بات کو نہ سننا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اپنے رب کا ذکر کرو صبح و شام، یعنی اس میں نماز فجر، نماز ظہر اور نماز عصر کا ذکر ہوا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور رات کے وقت اللہ کے حضور سجدہ کرو، اس سے نماز مغرب اور نماز عشاء مراد ہے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا
اور طویل رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی نماز تہجد ادا کرو۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیاوی فائدے کو عزیز رکھتے ہیں، دنیاوی فائدے کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے وہ بہت بھاری دن چھوڑ کر جا رہے ہیں، یعنی آخرت کے دن کی تیاری یہ نہیں کر رہے اور یہ دنیاوی فائدے کو اپنے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحن خلقناہم، بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑ کو مضبوط کیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے ہم ان کو ان کی مثل سے بدل دیں گے۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں اللہ کے حضور فرما برداری نہیں کرتے اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی، تو جب ہم چاہیں گے ان لوگوں کو دوسرے لوگوں سے بدل دیں گے، یعنی ہمیں تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر یہ کام کریں گے تو اپنے لیے کریں گے۔ ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن پاک یہ واضح نصیحت ہے، سب کے لیے نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف وہ راستہ بنا لے، یعنی اپنے رب کی راہ کی طرف وہ گامزن ہو جائے۔ قرآن پاک تو ہر ایک کے لیے نصیحت ہے۔ ہاں، اور یہ بات بھی سن لو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ انسان جتنا بھی کچھ چاہ لے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے، جو اللہ کو منظور ہو ہوتا وہی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں شامل فرما لیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی قدرت ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، بے شک قرآن ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا۔ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، تو آپ اپنے رب کے فیصلے کے لیے صبر فرمائیں اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ مانیں۔ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، اور اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد فرمائیں۔ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، اور کچھ رات میں اس کے لیے سجدہ کریں اور رات کے طویل حصے میں اس کی پاکی بیان فرمائیں۔ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بے شک یہ لوگ جلد حاصل ہونے والی دنیا کو پسند کرتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، اور ہم جب چاہیں ان کی جگہ ان جیسے اور بدل دیں۔ إن هذه تذكرة، بے شک یہ آیتیں نصیحت ہیں، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ إن الله كان عليما حكيما، بے شک اللہ بڑے علم والا بہت حکمت والا ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته، اپنی رحمت میں شامل فرماتا ہے جسے چاہے، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، اور ظالموں کے لیے اس نے نہایت دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ مرسلات کی ابتدا ہے۔ قرآن مجید
فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 اور نزول قرآن کے اعتبار سے صورت مبارکہ کا نمبر 33 ہے۔ اس میں 50 آیاتیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ صورت مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ والمرسلات عرفا، قسم ان جماعتوں کی جو بھیجی جاتی ہیں، یعنی فرشتوں کی جماعت۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں مراد ہے کہ جو جوگ در جوگ بھیجی جاتی ہیں۔ والعاصفات عصفا، اور پھر زور سے جھونکا دینے والیاں، یعنی جو زور سے جھونکا دیتی ہیں فرشتوں کی جماعت۔ والناشرات نشرا، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں ہیں۔ یہاں پر بعض نے فرمایا کہ تیز ہوا مراد ہے کہ جو تیز جھونکا دیتی ہیں اور ابھار کر اٹھاتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والی ہیں، یعنی حق اور باطل کو جدا کرنے والی جماعت ہے، یعنی یہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ اس نے میدان بدر میں حق اور باطل کو جدا کر دیا اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو لوگوں کے دلوں میں ذکر کا القاء کرتی ہے، یعنی ایک فرشتہ ہوتا ہے جو انسان کے دل پر مقرر ہوتا ہے اور اسے نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے۔ پھر اگر وہ انسان زیادہ نیکیاں کرتا ہے، نیکیوں کی طرف مائل رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو وہ فرشتہ مضبوط در مضبوط ہوتا جاتا ہے اور شیطان اس کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان نیک کام نہیں کرتا، اپنے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، تو اس فرشتے پر پھر شیطان غالب آ جاتا ہے اور وہ نیک راہ کی طرف پھر انسان نہیں آ سکتا۔ تو اس نیک جماعت کی قسم جو انسان کے دلوں میں اللہ کے ذکر کا القاء کرتی ہیں، اللہ کا ذکر ڈالتی ہیں۔ عذراً او نذرا، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، اے لوگوں سن لو، 5 قسمیں ذکر فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت یہ ایک نہ ایک دن ضرور واقع ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور وہ دن کیسا ہوگا؟ فرمایا اس دن آسمان سے ستارے مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، اور آسمان وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان اس میں دراریں پڑ جائیں گی، وہ پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور پہاڑ وہ اس دن غبار کی طرح اڑا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقْتِتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت آئے گا، یعنی رسول جو ہیں وہ حاضر کیے جائیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے، یعنی رسول کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے، یعنی یہ رسول جو ہیں اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام امتوں پر گواہ ہوں گے۔ تو یہ کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے ہیں؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، تو اے سننے والے تو کیا جانے کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی بروز قیامت جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، ان کے لیے بہت خرابی ہے، اور یہ بہت خراب دن ہے ان لوگوں کے لیے۔ علم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا، یعنی اس سے پہلے جو قومیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان کو ہلاک نہیں کیا۔ ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے لے آئیں گے پیچھے لانے والوں کو، یعنی جس طرح پہلے قومیں اپنے رسولوں کو جھٹلا کر ہلاک اور برباد ہوئی، تو اب اس کے پیچھے یہ کافر جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی ان کے پیچھے آ کر ہلاک اور برباد ہونے والے ہیں۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی طرح مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ علم نخلقکم من ماء مہین، کہ ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا بے قدر پانی سے، یعنی ہم نے تمہیں انسان تو کس چیز کا غرور و تکبر کرتا ہے،
ایک ایسے پانی سے تجھے پیدا کیا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدرت، کوئی اس کی قدر نہیں، کوئی ویلیو نہیں، ایک ایسے نطفے سے تجھے پیدا کیا ہے، تو کیوں اپنے اوپر غرور و تکبر کرتا ہے؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اسے ایک جگہ ہم نے محفوظ کر رکھا ہے، الی قدر معلوم، ایک مقررہ مدت تک، فقدرنا فنعم القادرون، تو ہم نے اندازہ کیا تو ہم کتنے ہی اچھے قادر ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پہلے اب باپ کے نطفے میں رکھا، پھر ایک مدت کے بعد وہ منتقل ہوا ماں کے حمل میں، پھر اس طرح اسے دنیا میں لایا گیا، تو ہر ایک کا اندازہ، ہر ایک کی مدت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا؟ کہ زمین جو ہے یہ انسانوں کو جمع کر رہی ہے، ایک قبر کے بعد دوسری قبر بنتی جاتی ہے، اس طرح مخلوق یہ آہستہ آہستہ زمین میں جمع ہو رہی ہے۔ احیاء و امواتا، تمہارے زندوں اور مردوں کو جمع کرتی ہے، یعنی جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب زمین پہ ہی ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ مردہ ہیں، سب کو زمین نے جمع کیا ہوا ہے، سب زمین پہ ہی ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈال رکھے ہیں، یعنی زمین میں ہم نے اونچے اونچے لنگر ڈال رکھے ہیں جس سے وہ ٹھہری ہوئی ہے۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں خوب اس میں میٹھا پانی پلایا ہے، یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ زمین میں اللہ نے میٹھا پانی رکھا ہے۔ میٹھا پانی اگر کھارے پانی کے ساتھ دریا میں مکس بھی ہوتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ رکاوٹ پیدا فرماتا ہے کہ دریا دونوں اور سمندر یہ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن نہ میٹھا پانی کھارے میں مکس ہوتا ہے نہ کھارا میٹھے میں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر فرمایا یہ ساری باتیں فرمانے کے بعد وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس راہ کی طرف کہ تم، ان کافروں سے کہا جائے گا بروز قیامت، اب تم اس راہ کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی قیامت اور آج کے دن کو تم جھٹلاتے تھے کہ اللہ ہمیں پیدا نہیں فرمائے گا، اب تم اپنے اللہ کے عذاب کے کا مزہ چکھو۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں، یعنی جو جہنم کا دھواں ہے اس کی 3 شاخیں ہوں گی، اور یہ دھواں ان کافروں کے لیے سخت اذیت کا باعث بنے گا۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ یہ سایہ دے گا نہ تمہیں آگ کے لپٹ سے بچائے گا، یعنی دھواں جو ہے نہ انہیں آگ سے بچائے گا نہ ان کے لیے کوئی سایہ بنے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے، یعنی دوزخ سے جو ہے آگ کے شعلے ابھر رہے ہیں، اور جیسا کہ بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، اونچے محل ہوتے ہیں، اس طرح جہنم سے شعلے ابھر رہے ہیں۔ کأنہ جمالات صفر، جیسے اونچے محل وہ گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں، یعنی بڑے خطرناک قسم کے شعلے یہ جہنم سے نکل رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں فرمانے کے بعد پھر فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، پھر یہ دن، یہ وہ دن ہے کہ جس میں وہ بات نہ کر سکیں گے، یعنی ان کی زبانوں پر اب تالے لگ جائیں گے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے سر، ان کی آنکھیں یہ گواہی دیں گی کہ دنیا میں کیا کر کر آئے ہیں۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ اپنا وہ عذر پیش کریں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، تو یہ اے لوگوں یہ فیصلے کا دن ہے، یہ قیامت کا دن ہے۔ جمعناکم، ہم نے تمہیں جمع کیا، والاولین، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی جمع کیا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، تو اس دن فرمایا جائے گا اب تم اگر کوئی اپنی سازش کھیل سکتے ہو تو کھیلو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اس رکوع کی برکت سے ہمیں خوف خدا عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کو قرآن پاک کے نور سے روشن و منور فرمائے، اور ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ قسم ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں مسلسل، پھر ان کی جو نہایت تیز چلتی ہیں شدت سے، اور ان کی جو خوب پھیلانے والی ہیں بادلوں کو۔ فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا۔ پھر ان کی جو خوب جدا کرنے والی ہیں، پھر قسم ان فرشتوں کی جو ذکر کا القاء کرنے والے ہیں، عذرا او نذرا۔ حجت قائم کرنے یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ فإذا النجوم طمست۔ پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، وإذا السماء فرجت۔ اور جب آسمان چیر دیا جائے گا، وإذا الجبال نسفت۔ اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، وإذا الرسل أقتت۔ اور جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ لأي يوم أجلت۔ کس دن کے لیے مدت مقرر کی گئی تھی؟ ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل۔ فیصلے کے دن کے لیے، اور آپ کیا سمجھے فیصلے کا دن کیا ہے؟ ويل يومئذ للمكذبين۔ اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ألم نهلك الأولين۔ کیا ہم نے ہلاک نہ کیا پہلے لوگوں کو؟ ثم نتبعهم الآخرين۔ پھر ہم ان کے پیچھے لاتے ہیں بعد والوں کو۔ كذلك نفعل بالمجرمين۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ويل يومئذ للمكذبين۔ اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ألم نخلقكم من ماء مهين۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہ کیا؟ فجعلناه في قرار مكين۔ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرایا۔ إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون۔ ایک مقرر اندازے تک، بس ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا تو کیا ہی ہم اچھے اندازے ٹھہرانے والے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين۔ اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ألم نجعل الأرض كفاتا۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہ بنایا؟ أحياء وأمواتا۔ زندوں اور مردوں کے لیے۔ وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا۔ اور ہم نے اس میں بلند مضبوط پہاڑ پیدا کر دیے اور تمہیں نہایت میٹھے پانی سے سیراب فرمایا۔ ويل يومئذ للمكذبين۔ اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون۔ کہا جائے گا چلو اس دوزخ کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب۔ چلو دھوئیں کے اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ لا ظليل ولا يغني من اللهب۔ نہ ٹھنڈا سایہ دینے والا اور نہ شعلے کی گرمی سے بچاتا ہے۔ إنها ترمي بشرر كالقصر۔ بے شک وہ دوزخ انگارے اڑاتی ہے اونچے محل کی طرح۔ كأنه جمالة صفر۔ گویا وہ زردی مائل سیاہ اونٹ ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين۔ اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ هذا
يوم لا ينطقون یہ وہ دن ہے جس دن وہ اپنے نفع کی کوئی بات بول نہ سکیں گے، ولا يؤذن لهم فيعتذرون اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ وہ عذر خواہی کریں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب پہلے لوگوں کو بھی۔ فإن كان لكم كيد فكيدون اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چلاؤ۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ ان پر کس طرح عذاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اب اپنے نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ انہیں کس طرح جنت کی نعمتیں دی جائیں گی۔ فرمایا ان المتقین فی غلال وعیون، بے شک جو متقی اور پرہیزگار رہے، دنیا میں انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، وہ سایوں میں ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، عیون چشموں میں ہوں گے، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور ایسے چشمے عطا فرمائے گا کہ جو عرش ایسی نہر اور چشمے ہوں گے جو زیر عرش سے جاری ہوتے ہیں اور یہ پوری جنت پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چشمے عطا فرمائے گا۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ایسے میوے عطا فرمائے گا کہ جو وہ چاہیں گے، جیسی لذت وہ چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر تو جو ملتا ہے، نعمت ملتی ہے، اس پر راضی رہنا پڑتا ہے، لیکن جنت میں یہ معاملہ نہیں۔ جنت میں جو انسان چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمت عطا فرمائے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، جنتیوں سے کہا جائے گا کہ ان نعمتوں کو تم کھاؤ پیو آرام سے، اس کے سبب جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جو احسان کرنے والے نیک کار لوگ ہیں ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہاں اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تو سن لو اے مجرموں، آج دنیا میں تھوڑا بہت برت لو، بے شک تم ضرور مجرم ہو اور تمہارے ساتھ مجرموں والا سلوک کیا جائے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم نماز پڑھو تو وہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ یعنی نماز ایسی نعمت ہے جو انسان کے دل کو بھی، باطن اور ظاہر دونوں کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اگر تمہارے گھر کے باہر کوئی نہر بہتی ہو اور تم اگر اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرو تو تمہارے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ فرمایا نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، نماز کی مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے انسان 5 وقت نہر میں غسل کرتا ہے تو کوئی اس کے جسم پر ناپاکی نہیں رہتی، کوئی گندگی نہیں رہتی، تو اسی طرح نماز پڑھنے سے اس کا باطن اور ظاہر اللہ تعالیٰ پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس دن کے بعد یعنی اس قرآن کے بعد اب کون سی ایسی بات ہے جس پہ وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ قرآن تو ان کے لیے ایک واضح نصیحت، واضح معجزہ ہے، یہ آخری کتاب ہے، آخری پیغام ہے۔ اب اس کے بعد کون سا ایسا پیغام ہے، کون سی ایسی کتاب ہے جس پہ وہ ایمان لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع کی برکت سے ہم سب کو نیک و متقین میں شامل فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار ٹھنڈی چھاؤں اور چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور لذیذ
پھلوں میں جو کچھ وہ چاہیں گے۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے سبب جو تم کرتے تھے۔ إنا كذلك نجزي المحسنين بے شک ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون کھا لو اور فائدہ اٹھا لو کچھ دن، بے شک تم مجرم ہو۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون اور جب ان سے کہا جائے تم نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ فبأي حديث بعده يؤمنون پھر کون سی بات پر اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی 29ویں سپارے کا اختتام ہوا۔ اب 30ویں سپارے کی ابتدا ہے۔ سورہ نبا قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 78 ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے۔ اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ عما یتساءلون، یہ لوگ آپس میں کس چیز کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کافروں کے سامنے اسلام کو پیش کیا، دین کی دعوت دی، تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہیں، اور یہ دین کی دعوت، اسلام کی دعوت ہمیں پیش کر رہے ہیں، اور ہمیں اس دن سے ڈرا رہے ہیں کہ جس دن قیامت واقع ہوگی۔ تو فرمائیں عن النبأ العظیم، یہ بڑی خبر یعنی جو قیامت کے دن ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں آپس میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ کئی بار اختلاف کر چکے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہاں اب وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہاں ان قریب وہ ضرور جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے بچھونا نہیں بنایا کہ وہ آرام سے اس پر چلتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کے لیے لوگوں کے لیے زمین کو پیدا نہ کیا؟ والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے کیلیں بنایا، میخیں بنایا، یعنی پہاڑ جو ہیں یہ زمین کے لیے کیلوں کی مانند ہیں کہ اس سے زمین جو ہے وہ ٹھہری ہوئی ہے۔ تو کیل جو ہوتی ہے وہ اگر قاعدہ دیکھا جائے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنی وہ اندر ہوتی ہے، جتنی وہ باہر ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ اندر ہوتی ہے کیل۔ تو اور کیل جو ہے اوپر سے موٹی ہوتی ہے اور پھر آگے جا کے وہ باریک ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح پہاڑ ہیں کہ جتنے وہ باہر ہمیں نظر آتے ہیں اتنے وہ اندر زمین کے اندر بھی ہیں، اور اندر جا کے وہ باریک ہو جاتے ہیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں اللہ نے جوڑے جوڑے بنایا، یعنی مرد و عورت کو۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کے لیے بنایا۔ یعنی نیند یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ جو نیند کے لیے راتوں کو گولیاں کھا کر سوتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی۔ تو یہ نیند کا آنا، اور نیند آنے کے بعد انسان جتنا بھی تھکا ہوا ہو لیکن کچھ دیر نیند کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نیند سے آرام عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، انسان سوئے اور اسے آرام ہی نہ آئے اور اس کی تھکاوٹ ہی دور نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نیند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو تمہارے لیے روزگار کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی انسان کو جو روزگار کمانا ہے وہ دن میں کمانا ہے اور رات میں اسے آرام کرنا ہے، لیکن ہم اس کے الٹ کر رہے ہیں۔
راتوں کو ہم جاگتے ہیں اور فجر کے بعد دن میں ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو شخص صبح فجر کے بعد اپنے روزگار کے لیے اور کمانے کے لیے رزق کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبح کا جو وقت ہے اس میں میری امت کے لیے اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دن کو اپنے لیے روزگار کا ذریعہ بنائے اور رات میں وہ آرام کرے۔ اور اگر جو شخص رات کو زیادہ جاگتا ہے اور رات میں اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے پھر دن میں سویا پڑا ہوتا ہے تو اس سے اس کی صحت پر بہت برا اثر بھی پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام انسان کو پیدا فرمایا ہے اور یہ سونے اٹھنے کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مقرر ہے، تو جو اس کے مطابق چلے گا تو وہ اپنے آپ کو صحت مند و تندرست رکھ پائے گا۔ فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط چھتوں کو رکھا ہے، یعنی ہم نے تمہارے اوپر آسمان کو رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور اس میں ایک چمکتا ہوا چراغ ہے، یعنی سورج چمکتا ہوا چراغ ہے کہ جب وہ نکلتا ہے تو بہت بڑی جگہ کو وہ روشن کر دیتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر ہم نے اس آسمان سے تمہارے لیے زوردار پانی کو اتارا ہے، اس پانی میں تمہارے لیے اللہ نے رزق رکھا ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اناج اور سبزے کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی کس طرح پانی ایک کھیتی پر نازل ہوتا ہے، اگر جس سال آپ کسانوں سے پوچھیں جس سال بارشیں نہیں ہوتی تو اس سال کھیتی باڑی کی کیا صورتحال ہوتی ہے، چاول کا دانہ بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، گندم کا دانہ اس کوالٹی کا اس معیار کا نہیں ہوتا جس سال بارش ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے، تو یہ بارش بھی تمہارے لیے نعمت ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اناج اور سبزے کو اگا دیتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغ۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، یہ ساری نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک فیصلے کا دن، قیامت کا دن وہ ضرور آنے والا ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو لوگ فوج در فوج اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ بس سور پھونکنے کی دیر ہے، جتنے بھی انسان روئے زمین پر ہوں گے چاہے زندہ یا مردہ، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے، فوج در فوج اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا کہ دروازہ، آسمان دروازے کی مانند ہو جائے گا۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ وہ چلا دیے جائیں گے جیسے کوئی دور کا پانی جس نظر آتا ہے، اس طرح کر دیے جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم یہ لوگوں کی طاق میں بیٹھی ہے، یعنی اللہ تبارک و حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ہزار زنجیروں کے ساتھ یہ جہنم کو باندھا ہوا ہے اور فرشتوں نے اسے تھاما ہوا ہے، اور جہنم ہی لوگوں کی طاق میں بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اس میں وہ مدتوں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں وہ جہنم میں وہ ایسا پانی کافر ظالم نہ پائیں گے جس سے وہ ٹھنڈک محسوس کریں، اور نہ وہ پینے کا کوئی پانی پائیں گے۔ ہاں الا حمیما وغساقا، انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی جو ان کی اندر کی آنتڑیوں پسلیوں کو جلا دے گا، اور جہنمیوں کا پیپ پیش کیا جائے گا۔ جزاء وفاقا، جیسے کو تیسا بدلہ، یعنی جیسا انہوں نے عمل دنیا میں کیا، دارالامتحان دنیا ہے، جیسا انہوں نے یہاں پر عمل کیا ایسا اب ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک انہیں حساب کا کوئی خوف نہ تھا، دنیا میں وہ ایسے ہی گھوم رہے تھے، لیکن انہیں بتایا گیا تھا کہ ایک نہ ایک دن حساب ہونا ہے، تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں لکھ رکھا تھا۔ ان دنیا میں جو وہ عمل کر رہے تھے، جو وہ اعمال کر رہے تھے، ہر ایک کو فرشتوں نے اپنی کتاب میں نوٹ کر لیا تھا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو اب تم عذاب چکھو
اور تمہارے عذاب میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا اور ہم تمہارے عذاب کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع کی برکت سے ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم۔ آپس میں یہ لوگ کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے متعلق الذی هم فیہ مختلفون۔ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ یقیناً وہ ان قریب جان لیں گے، پھر یقیناً وہ ان قریب جان لیں گے۔ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہ بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا مرد و عورت پیدا کیا۔ وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا۔ اور تمہاری نیند کو راحت کے لیے بنایا اور رات کو پردہ پوش کر دیا اور دن کو بنایا روزی کمانے کا وقت۔ وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا۔ اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے اور ہم نے سورج کو نہایت چمکتا چراغ بنایا۔ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا۔ اور ہم نے برسنے والے بادلوں سے زور کا پانی اتارا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ تاکہ ہم اس کے سبب زمین سے غلہ اور سبزہ نکالیں اور گھنے باغ۔ إن يوم الفصل كان ميقاتا۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر کیا ہوا وقت ہے۔ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو گروہ در گروہ تم چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فكانت أبوابا۔ اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہو کر رہ جائے گا۔ وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا دور سے پانی کا دھوکہ دیتا۔ إن جهنم كانت مرصادا۔ بے شک دوزخ ہاتھ میں ہے، للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا۔ سرکشوں کا ٹھکانہ اور اس میں وہ مدتوں رہیں گے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا۔ اس میں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ پینے کی چیز کا، إلا حميما وغساقا۔ سوائے نہایت کھولتے پانی اور پیپ کا۔ جزاء وفاقا۔ بدلہ ان کی سرکشی کے موافق۔ إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا۔ یقیناً وہ کسی حساب کا خوف نہ رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو پوری طرح جھٹلایا۔ وكل شيء أحصيناه كتابا۔ اور ہم نے ہر چیز گن کر لکھ رکھی ہے۔ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ اب چکھو ہم تمہارے لیے عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ان للمتقین مفازا۔ بے شک جو متقین ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی آج ہم کامیابی کا معیار نہ جانے کن کن چیزوں کو بنائے بیٹھے ہیں، لیکن قرآن پاک نے فرمایا تقوی اور پرہیزگاری دنیا میں اختیار کرنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، کہ اس جنت میں باغ ہیں اور انگور ہیں،
وکواعب اترابا، اور ان کے لیے پاکیزہ حوریں ہیں، وکأسا دہاقا، اور چھلکتا ہوا جام ہے ان لوگوں کے لیے جو زیر عرش سے جاری ہے، وہ پوری جنت میں پھیلا ہوا ہے، جہاں چاہیں گے اپنے ساتھ اس جام کو لے جائیں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ جنت میں کوئی بیہودہ بات کو نہ سنیں گے اور نہ وہ جھٹلانے کی کسی بات کو سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی ہے، یعنی یہ بہت بڑی عطا تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ رب السماواتی، وہ رب جو آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں، سب کا وہ رب ہے، سب کا وہ خالق و مالک ہے۔ الرحمن، رحمان، لا یملکون منہ خطابا، بروز قیامت کافر اس سے بات نہ کر سکیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے۔ یوم یقوم الروح، اب قیامت کا منظر ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن حضرت سیدنا جبریل امین اور علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے وہ صف در سر ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ اللہ کے حضور کوئی بات نہ کر سکے گا، ہاں جس کو اللہ نے اجازت عطا فرمائی رحمان نے، اور وہ ٹھیک بات کہیں گے۔ ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے، قیامت کے دن سچا دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اور جو چاہے اپنے رب کی طرف وہ راہ بنا لے، یعنی اب سیدھی راہ بھی تمہارے سامنے واضح ہے، گمراہی والی راہ بھی تمہارے سامنے واضح ہے، تمہیں اللہ نے عقل و شعور بھی دے دیا، اب تم خود سیدھی راہ کو اختیار کر کے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لو۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں قریب کے عذاب سے ڈرایا۔ یوم ینظر المرء، جس دن کافر یعنی انسان آدمی دیکھے گا، ما قدمت یداہ، کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی دنیا میں اس نے کیا عمل کر کے آخرت کے لیے آگے بھیجا ہے، اپنے سارے اعمال کو وہ دیکھے گا، وہ پھر کافر کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر یہ کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے افسوس، کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، اور مٹی سے جس طرح کوئی حساب نہیں لیا جائے گا دنیا میں، تو اسی طرح میں مٹی ہوتا اور ختم ہو جاتا۔ ہائے افسوس، میں نے دنیا میں اپنی زندگی کو تباہ کر کے آخرت کی طرف یہاں پر آیا ہوں، اور یہاں پر میرے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا مقام ہے۔ حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، باغ ہیں اور انگور اور نوجوان ہم عمر بیویاں اور چھلکتا جام۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، اس کی طرف سے جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور ان سب کا جو ان کے درمیان ہے، نہایت رحمت والا، اس سے بات کرنے کا انہیں اختیار نہ ہوگا۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن جبریل کھڑے ہوں گے اور فرشتے صف بصف، کوئی نہ بول سکے گا مگر وہی جسے رحمان نے اجازت دی۔ ذلك اليوم الحق، اور اس نے درست بات کہی۔ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ إنا
وأنذرناكم عذابا قريبا لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرایا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نازعات کی ابتدا ہے، مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 79 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 81 ہے. اس میں 46 آیاتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا. والنازعات غرقا، ان کی قسم جو سختی سے جان کھینچتے ہیں، یعنی جو سختی سے روح کو قبض کرتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم، ملک الموت کی، کہ جو سختی کے ساتھ کافروں کی روح قبض کرتے ہیں. جیسے کھاردار درخت ہو، اس کے اوپر کوئی کپڑا پھینک دیا جائے اور اس کو کپڑے کو کھینچا جائے تو کس طرح سے وہ اذیت سے وہ کھینچ کے باہر آتا ہے، اس طرح سے وہ کافروں کی روح کو قبض کرتے ہیں. والناشطات نشطا، اور اس جماعت کی قسم جو نرمی سے بند کھولتے ہیں، یعنی آرام سے روح کو قبض کرتے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح دودھ سے بال یا مکھی کو نکالا جاتا ہے، اسی طرح آسانی کے ساتھ مومن کی روح کو فرشتے قبض کرتے ہیں. اور وہ جنت کی اعلیٰ نعمتیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا دھیان وہاں پر ہوتا ہے، اتنے میں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. والسابحات سبحا، اور آسانی کے ساتھ مومنوں کی روح کو وہ آسمان کی طرف لے کر چڑھتے ہیں. فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھ کر جلدی پہنچیں، یعنی اپنے کام پر معمور ہیں. فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیریں، اور کافروں پر عذاب ضرور ہوگا. یوم ترجف الراجفہ، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، یعنی زمین جو ہے جس دن ہلا دی جائے گی اور پہلا سور پھونکا جائے گا. تتبعها رادفہ، اس کے پیچھے آئے گی آنے والی یعنی قیامت. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کتنے دل دھڑکتے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، آنکھیں اوپر نہ اٹھ سکیں گی. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کافر کیا کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر لوٹائے جائیں گے. اذا كنا عظاما نخرا، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم کس طرح پیدا کیے جائیں گے، کافر کہتے ہیں. تو یہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس وقت پیدا فرمایا تم کچھ نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تو بہت آسان ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے. قولوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، بولے یوں تو یہ پلٹنا بہت بڑا نقصان دے گا. فإنما ہی زجرۃ واحدہ، تو وہ ایک ہی جھٹکی، ایک ہی جھٹکا ہوگا. فإذا هم بالساہرہ، جبھی وہ کھلے میدان میں آ جائیں گے، یعنی ایک قیامت واقع ہوگی، ساری کی ساری ایک ہی مخلوق ایک ہی میدان میں جمع ہو جائے گی. هل اتاک حدیث موسیٰ، تو کیا تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب انہوں نے اپنے رب کو مقدس وادی طویٰ میں اپنے رب کو پکارا. اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا فرعون کی طرف جاؤ کہ اس نے سرکشی کی ہے. فقل هل لک الی ان تزکی، فرمایا تو اس سے کہو کہ هل لک الی ان تزکی، کہ میں تجھے اس راہ کی طرف نہ بتاؤں کہ جو تجھے پاکیزہ کر دے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ فرعون سے جا کر کہیے کہ میں تمہیں ایسی راہ بتاتا ہوں کہ جو تمہیں پاکیزہ کر دے گی. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا فرعون سے جا کر کہو
کہ میں تمہیں ایسی راہ اپنے رب کی طرف ہدایت دیتا ہوں کہ جس سے تو ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانیاں دکھائیں، یعنی اپنے معجزات دکھائے، تو اس نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے نافرمانی کی اور جھٹلایا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ خوب کوششیں کرنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، لوگوں کو جمع کیا، یعنی میدان میں جمع کیا جادو کا مقابلہ کروانے کے لیے۔ فَنَادَىٰ، پھر پکارا، لوگوں سے یہ کہنے لگا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، فرعون نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا اونچا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اسے اپنے عذاب سے پکڑ لیا، آخرت کا بھی عذاب ہے اور دنیا کا بھی عذاب اس کے لیے ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس فرعون کے واقعے میں ضرور عبرت، ضرور نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، قسم ان فرشتوں کی جو نہایت سختی سے کافر کی جان کھینچتے ہیں، اور ان کی جو بہت نرمی سے مومن کی جان کے بند کھولتے ہیں، اور ان کی جو زمین اور آسمان کے درمیان تیزی کے ساتھ تیرتے پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، پھر ان کی جو احکام الہیہ سننے کے لیے پوری قوت سے آگے بڑھتے ہیں، پھر ان کی جو کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، جس دن لرز جائے گی لرزنے والی، پھر اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، بہت سے دل اس دن لرزتے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی۔ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، کہتے ہیں کیا ہم مرنے کے بعد زندگی کی طرف ضرور لوٹائے جائیں گے؟ أئذا كنا عظاما نخرة، کیا جب ہم گلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة، بولے پھر تو یہ واپسی بڑے خسارے کی ہوگی۔ فإنما هي زجرة واحدة، وہ صرف زور کی ایک جھڑکی ہوگی، فإذا هم بالساهرة، تو یکایک وہ حشر کے کھلے میدان میں ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی؟ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، جب ان کے رب نے طوا کے پاک میدان میں انہیں ندا فرمائی، اذهب إلى فرعون إنه طغى، کیا فرعون کے پاس جائیے بے شک اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے۔ فقل هل لك إلى أن تزكى، تو اس سے فرمائیے کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، وأهديك إلى ربك فتخشى، اور تیرے رب کی طرف میں تیری رہنمائی کروں تو رب سے تو ڈرے۔ فأراه الآية الكبرى، پھر موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی، فكذب وعصى، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثم أدبر يسعى، پھر اس نے پیٹھ پھیری موسیٰ کے خلاف کوشش کرتے ہوئے، فحشر فنادى، بس لوگوں کو جمع کیا تو پکارا، فقال أنا ربكم الأعلى، پھر کہا میں ہوں تمہارا سب سے اونچا رب۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، بے شک اس میں ضرور عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔
اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا اللہ نے اسے بنایا، یعنی تمہارا بنانا تمہاری سمجھ کے مطابق مشکل ہے یا آسمان کا بنانا جسے اللہ نے بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے اس آسمان کو اونچا کیا اور پھر اسے ٹھیک کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اللہ نے اس میں رات کو رکھ دیا آسمان میں اور اسی میں سے روشنی نکالی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ آسمان ہے، یہی رات کے وقت کالا پڑ جاتا ہے اور یہی دن کے وقت روشن ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد تمہارے لیے زمین کو اللہ نے پھیلا دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، تم اس سے اپنے پانی کو اور اپنے چارے کو نکالتے ہو جانوروں کے لیے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو اللہ نے اس زمین میں جمع دیا ہے کہ زمین کو روکے ہوئے ہیں۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے یہ اس میں فائدے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب عام اور بڑی مصیبت آئے گی یعنی قیامت کا دن واقع ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن ہر آدمی اپنے عمل کے بارے میں سوچے گا کہ میں نے دنیا میں کیسے عمل کیے ہیں۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کر دی جائے گی۔ فاما من طغی، تو بہرحال جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی جس نے سرکشی کی پھر اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور دنیا میں وہ گناہ کرتا رہا، آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ فإن الجحیم ہی المأوی، تو اب جہنم یہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ وأما من خاف مقام ربہ، اور بہرحال وہ شخص جو اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے ڈر گیا، یعنی دنیا میں یہ سوچا اس نے کہ آج تو میں یہ گناہ کر رہا ہوں، کل بروز قیامت مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس ڈر اور اس کی خوف سے اس نے گناہ کو چھوڑ دیا اور اللہ سے ڈر گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کی خواہشات سے وہ رک گیا، اپنے نفس کو روک دیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب جنت یہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، تم سے اے محبوب وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، کب واقع ہوگی۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، تمہارے رب ہی کی طرف اس کی انتہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَىٰ، آپ تو فقط ڈر سنانے والے ہیں اسے جو ڈرتا ہے۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں وہ یہ سمجھیں گے، یعنی جس دن وہ قیامت میں اٹھیں گے اور قیامت کو دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک شام یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی انہیں چند سیکنڈوں کی معلوم ہوگی اور قیامت کا ہولناک منظر دیکھ کے وہ گھبرا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے نور سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے، اور جو نیک و صالحین لوگوں کی صفات بیان ہوئی اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور ہمیں جہنم اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، کیا تمہارے نزدیک تمہارا بنانا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا بنانا؟ اللہ نے اسے بنا دیا، رفع سمكها فسواها، اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ہموار کیا، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، اور تاریک کر دی اس کی رات اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کیا، والأرض بعد ذلك دحاها، اور زمین اس کے بعد پھیلائی، أخرج منها ماءها ومرعاها، نکالا اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ، والجبال أرساها، اور پہاڑوں کو اس میں مضبوط گاڑ دیا، متاعا لكم ولأنعامكم، تمہیں اور تمہارے چوپایوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ فإذا جاءت الطامة
الطامة الكبرى تو جب آ جائے گی سب سے بڑی آفت، يوم يتذكر الإنسان ما سعى جس دن آدمی یاد کرے گا اپنی کوشش کو، وبرزت الجحيم لمن يرى اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ ہر دیکھنے والے کے لیے۔ فأما من طغى تو جس نے سرکشی اختیار کی وآثر الحياة الدنيا اور آخرت پر دنیا کی زندگی کو اختیار کیا، فإن الجحيم هي المأوى تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس امارہ کو اس کی خواہش سے روکا، فإن الجنة هي المأوى تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب ہوگا اس کا برپا ہونا، فيم أنت من ذكراها آپ کو اس کے ذکر سے کیا مطلب، إلى ربك منتهاها آپ کے رب ہی کی طرف اس کی انتہا ہے۔ إنما أنت منذر من يخشاها آپ تو صرف اسے ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها گویا وہ جس دن اسے دیکھیں گے ایسے محسوس کریں گے کہ دنیا میں وہ دن کے صرف پچھلے پہر ٹھہرے تھے یا اس کے اگلے پہر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ یا ارحم الراحمین کریم مالک مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ کریم مالک مولا پاک پروردگار، قرآن مجید فرقان حمید کا درس اپنے اختتام کے قریب ہے۔ میرے مالک میرے مولا، جو پابندی کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوتے رہے، تیرے کلام کو سنتے رہے، ان کا صدقہ، ان کا وسیلہ ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے روشن و منور فرما۔ اے کریم مالک مولا، جو خوش نصیب قرآن پاک کو سنتے رہے، ان سب کو قرآن پاک کا فیض عطا فرما۔ میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمة انعمتها علینا۔ اللہم یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمة انعمتها علینا۔ اللہم یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمة انعمتها علینا۔ اے کریم مالک مولا، اگلے سال جب اس قرآن پاک کے درس کا آغاز ہوگا، ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کون زندہ ہوگا، کون دنیا سے چلا گیا ہوگا۔ اے کریم مالک مولا، ہمیں اگلے سال اگر تو نے زندگی دی تو ہمیں مکمل قرآن پاک کو سماعت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے کریم مالک مولا پاک پروردگار، تیرے وہ نیک و صالح بندے بھی ہیں جو اپنی قبر میں جاتے ہیں تو قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ اے کریم مالک مولا، تیرے ان نیک و صالحین بندوں کا واسطہ و وسیلہ جنہوں نے دنیا میں تجھے راضی کر لیا، میرے مالک میرے مولا، ہم سب کو قرآن سے قریب فرما۔ قرآن پاک کی روشن واضح ہدایت ہے، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ناموس رسالت و عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ ہمارے استاذ محترم امیر المجاہدین، قائد ملت اسلامیہ، شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے والدین کے درجات کو بلند فرما۔ آپ کے مزار پرانوار پر جو رحمت و رضوان کی بارش ہو رہی ہے، کریم مالک مولا، اس سے ہم سب کو حصہ عطا فرما۔ کریم مالک مولا، جن نیک بندوں کے آج عرس بنائے جا رہے ہیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد بن علی الجواد، حضرت مفتی شاہ محمد مسعود علیہ الرحمہ، حضرت خواجہ محمد اشرف مدنی علیہ الرحمہ، اور جتنے بھی اس مہینے میں عرس منائے جا رہے ہیں، میرے مالک میرے مولا، ہر ایک
کا فیض سے ہم سب کو متمتع فرما، ہر ایک کا فیض عطا فرما۔ جتنے مسلمان بے گناہ قید ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، غازی تنویر قادری، غازی اسلام کو مولا عظیم الشان رہائی عطا فرما۔ نور حمزہ، نور فاطمہ کا طلبہ اور تمام طلبہ طالبات اہل سنت کو عظیم الشان کامیابی عطا فرما۔ میرے مالک، میرے مولا پاک پروردگار، قرآن پاک کا صدقہ و وسیلہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار کی ہم سب کو ہر سال حاضری عطا فرما۔ ہر سال ماہ رمضان المبارک میں مدینہ منورہ شریف کی حاضری عطا فرما۔ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو ہر سال حج مقبول مبرور عطا فرما۔ جن خوش نصیبوں کے والدہ والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے، میرے مالک، میرے مولا ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ میرے مالک، میرے مولا جو ہمیں لائیو سن رہے ہیں، جو یہاں پر حاضر ہیں، جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو، جو بندہ خود بیمار ہو، میرے مالک، میرے مولا یہ قرآن پاک تو شفا ہے، اس میں تو شفا تو نے رکھی ہے۔ میرے مالک، میرے مولا اس قرآن پاک کی برکت سے ہر ایک کو شفا عطا فرما۔ میرے مالک، میرے مولا ہمیں قرآن پاک کی مزید خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ مزید ہمیں سعادت مندی کے ساتھ قرآن پاک کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو دنیاوی لالچ اور نفس کے شیطان و وار سے محفوظ فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ جو مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے کرم، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے میرے مالک، میرے مولا جس گستاخ ملک نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بے ادبی و گستاخی کی، میرے مالک، میرے مولا ہمارے ریاست کو، ہمارے اداروں کو یہ توفیق عطا فرما کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکیں۔ پاکستان کے ایٹمی طاقت کو، پاکستان کے میزائلوں کو، پاکستان کے ٹینکوں کو کریم مالک میرے مولا پاک پروردگار گستاخانے رسول کے خلاف استعمال کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ میرے مالک، میرے مولا پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، اس ملک میں اسلامی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما۔ ہمیں اس کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان ہدایت پہ لا ہو سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لا ہو سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر قرآن سطوت پہ لا ہو سلام، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لا ہو سلام، غوث اعظم امام موتو کا جلوہ شان قدرت پہ لا ہو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لا ہو سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی عظمت پہ لا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جو انسان
ہر نماز کے بعد لبیک پڑھتا ہے اس کا مدینے سے بلاوا ضرور آتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یا اللہ ہماری اس لبیک کو قبول فرما اور ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بار بار مکہ مدینہ کی زیارت کرا. یا الہی دے شہادت حج کی ہم کو بار بار میٹھے مدینے کا بھی ہو دیدار عطا. مکہ مدینے اگر ہو جانا نبی سے میرا سلام کہنا. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت منصب نبیًا منصب نبیًا منصب نبیًا. نعرہ غوثیہ